السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج ہم کل جس کی ابتدا کرے تھے مظاہر العالم، اسی کے وہی لیسن کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: خلقہ من تراب والہواء والماء والنار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بچوں، ہم سبق شروع کر رہے ہیں مظاہر العالم، جس میں کل ہم مدرس سے کچھ باتیں کرے تھے۔ مدرس درس سے بنا ہوا ہے، درس لیسن، درس دینے والا۔ نیکسٹ معلم بھی سنے ہوں گے آپ، استاد۔ معلم علم سے ہے، استاد اصلاح کرنے والا۔ آپ جو غلطی کر رہے ہیں، غلطی کرنا ہمارا کام ہے، طلباء کا کام ہے غلطی کرنا، اصلاح کرنا استاد کا کام ہے۔ آپ جو غلطی کر رہے ہیں، غلط املا لکھ رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، نہیں بیٹے ایسا نہیں کرنا، نہیں اماں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا ایک نہیں۔ آپ گھر میں بھی جو ہے امی بابا ہزارہا وقت بولے ہوں گے آپ کو، بیٹے یہ کام نہیں کرنا، یہ ایسا کرنا، یہ ایسا کرنا، یہ ایسا کرنا۔ وہی ہے یہاں پر بھی کہ اصلاح کرنے والے استاد۔ اس لیے ماہ کی گود کو پہلی درسگاہ بتایا گیا ہے، پہلی یونیورسٹی بھی ہے وہ۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ دخل المدرس فی الفصل، استاد کلاس میں داخل ہوئے۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ جب استاد محترم، جو ٹیچرس ہیں، آپ کے لیکچررس ہیں، پروفیسرس ہیں، جیسا جیسا آپ کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے مالا مال کرتا جائیں گا، آپ قابل سے قابل، اعلیٰ سے اعلیٰ اساتذہ کی صحبت سے مستفید ہوتے جائیں گے۔ تو جب سے پہلے استاد کے چہرے کو دیکھتے کرنا کیا ہے؟ استاد چہرے کو دیکھتے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہو۔ فقامت الطلاب لہو، ان کے واسطے طلباء پورے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسا کہ ہم اسکولس وغیرہ میں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ وغیرہ کہتے ہیں، اسلامی شعار کیا ہے؟ اسلامی شعار یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم کو سلام کہنا ہے۔ سلام کیا ہے صاحب؟ سلام اللہ کا نام ہے، اس کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں سورہ معاون میں بھی ہم پڑھے تھے کہ کھانا کھلانا، سلام کرنا، بار بار سلام کرنا صاحب۔ اب یہاں پر ملے، آپ لوگ باہر گئے، پھر دوسرے پیریڈ میں پھر سلام کرنا۔ دو ہاتھ مل کے دونوں سہیلیاں جا رہے ہیں آپ، یا دو ساتھ جا رہے ہیں سر، ہاتھ چھوٹے، بیچ میں کوئی جھاڑ آ گیا، کوئی بیچ میں آ گیا، پھر سلام کرنا۔ اب ایسا نہیں کرنا کہ ارے ایک بار بول دیے نا بس ہے نا، پھر بار بار کہیں کو کر رہے ہیں، ایسا نہیں صاحب۔ اللہ کا نام ہے، بار بار سلام کرنا۔ اور دیکھیے آپ اور ایک چیز اس میں دیکھیں گے آپ، السلام علیکم بولیں گے۔ یہ کم جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں پلورل کا صیغہ ہے، کا کما کم، تم سب پر سلامتی ہو۔ اب آپ صاحب تو اکیلے ہیں، آپ سب مل کے السلام علیکم بول رہے ہیں۔ آپ ایسا بھی بول سکتے تھے السلام علیکہ، درست ہے، غلطی نہیں ہے، مول صاحب واحد ہیں، مگر کم کا صیغہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ہے آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ دو فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے اور ایک آپ، تین مل کے ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ لائے السلام علیکم۔ تو ظاہر اس طرح سے بھی سلام کرتے ہیں۔ اور دیکھیے سلام میں کا جو لفظ ہے اس کے اندر بلیزنگ سے پورے، اس کے اندر کیا ہے؟ آپ کے لیے سلامتی ہو، آپ اچھے رہیں، سلامت رہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ کتنے اچھے بلیسنگ سے، کسی دوسری مذاہب میں، دوسرے کلچر میں آپ کو اس طرح کے الفاظ نہیں ملیں گے جو آپ کو صبح اٹھتے ہی جو ہے آپ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے۔
تو سلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے کلمات استعمال کرو. احادیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، اور جب آپ کو کوئی سلام کرے تو اس میں اضافہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. تو آئیے آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ سلام کرنا کیسا. سلام کے بارے میں کیا بتایا گیا صاحب آپ کو؟ سلام کیسا کرنا؟ سلام جب کر رہے ہیں آپ تو سلام جس کو کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے کرنا، مسکرا کے کرنا. السلام علیکم. تو آپ کے جو سامنے والے ہیں، جو ہے امی ہیں، بابا ہے، استاد ہے، جب آپ کے طرف دیکھیں اور ان کو آپ دیکھ کے مسکرائیں، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اپنی ماں کو ایک بار مسکرا کے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. آپ کو جو ہے آپ سلامش کریں، صبح اٹھتے جا کے امی کے روم میں امی السلام علیکم بولے، تو اب دیکھو صاحب ان کے چہرے کو مسکرا کے دیکھے آپ کو حج کا ثواب مل گیا، وہ بھی مقبول آتھرائزڈ. پھر اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ آپ کو یہ بھی مل گیا کہ سلام کرنے کا ثواب بھی مل گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی محبت ان کے دل میں اجاگر ہوتی ہے اس سے. جب جس کو سلام کر رہے ہوں اس کو مسکرا کے کرنے سے آپ کی محبت ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اضافہ کر دیتا ہے. اب برخلاف اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ سلام کر رہے ہیں السلام علیکم، آپ سلام ادھر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ادھر، تو وہ سامنے اگر آپ کے چہرے پہ ان کی نظر پڑی تو انہوں بولتے کیا تو بھی ناراض ہے کیا؟ انہوں سلام بھی کر رہے ہیں تو ایسا ناراضگی سے، خفگی سے. تو اب وہ جو ہے نا باعث تشویش ہو جاتا ہے. اس لیے سلام مسکرا کے کرنا حکم دیا گیا ہے. اور آپ کو بتایا تھا میں کہ اور کیا کرنا ہے صاحب؟ سلام کب نہیں کرنا چاہیے صاحب. سلام کے بارے میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سلام جو ہے مسکرا کے کرنا، یہ تو معلوم ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے؟ کب نہیں کرنا. کھانا کھاتے خود سلام نہیں کرنا، پانی نہاتے خود، واش روم میں رہے خود، نماز پڑھتے خود، کسی کا انتقال ہو گیا اب ان کے گھر گئے تو سلام نہیں کرنا. اگر انہوں سلام کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں. اور دیکھیں صاحب سلام کے فوائد کتنے زیادہ ہیں بتایا جاتا ہے. خالی آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ سلام کا ہی لفظ دیکھ لو آپ. اب آپ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا کرونا کی وجہ سے، یہ مصیبت کی وجہ سے پورے پریشان، آلموسٹ پورا دیش کیا پوری دنیا پریشان ہے. اور سب کا ایک ہی معاملہ ہے کہ خیر و برکت نہیں ہے. بھائی کیسا کرنا؟ اتنا کمائی ہے ہو رہی نہیں، کیسا کرنا کیسا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسان فارمولہ بتاتے. گھر میں گھستے سلام کرو، سب السلام علیکم بول کے داخل ہو. سلام گھر میں گھستے خود سلام کر کے جانا. اور پھر ایک مرتبہ قل واللہ احد کا سورہ، اور ایک مرتبہ جو ہے نا درود شریف. آپ کے گھر پہ اور آپ کے اطراف کے گھروں پہ اللہ رحمت برساتا ہے. کر رہے ہیں کہ آپ خالی سلام ہی کر رہے ہیں. سلام کرنے کے فائدے دیکھ رہے ہیں. حصول برکت کے لیے سلام کرو. اللہ کا نام تو ہی ہے، اللہ کے نام سے برکت کیسی ہو رہی دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر پہ، آپ کے اطراف کے گھروں پہ. اور گھر میں کسی کے بھی داخل آپ اچھا بولے گھر میں کوئی بھی نہیں رہا تو کیا کرنا ہے؟ تو بولے جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو یہ بولے السلام علیکم یا ایھا النبی. مسلمانوں کے گھروں میں اللہ کے رسول رہتے ہیں، اللہ کے رسول رہتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ سلام خوب سلام کرنا، اچھا مسکرا کے کرنا. اور جو ہے سلام کس کو نہیں کرنا، یہ بھی مسئلہ ہے. کلام کس کو نہیں کرنا صاحب؟ اب دیکھیے صاحب مسلمانوں میں سلام کس کو نہیں کرنا؟ تو غیر محرم ہے. اگر کوئی غیر محرم، اب آپ بولے مول صاحب مسکرا کے سلام کرنا، لیکن اب یہاں بول رہے مول صاحب سلام کریں تو اس میں تھوڑی سی سختی ہونا. السلام علیکم، السلام علیکم. اب جیسا کہ مسکرا کے اگر آپ کسی غیر محرم سے، جیسے مثال کے طور پہ مان لیجئے کسی سے کوئی کام ہے آپ کو، آٹو والے انکل ہے، پیاز والے ہے، انو ہے، آزو والے، بازو والے کوئی، یا کسی اور خلیرے پھپھیرے ممیرے بھائی، آپ ان کو جو ہے نا مول صاحب بولے مسکرا کے سلام کرنا. اگر ان سے مسکرا کے سلام کرے آپ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ فیلنگز پیدا ہو جائے غلط. آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن تو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ غیر محرم سے اگر آپ کزنز بردرز ہیں، انو ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، تو ان سے جو ہے نا اجتناب سے. پہلے تو آپ غیر محرم کے سامنے نہیں نکلتے. اگر نہیں بعض گھروں میں رواج ہے نکلتے ہیں تو سلام میں جو ہے وہ جو آپ محرم کے ساتھ، جیسا کہ امی بابا کے ساتھ، اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ، پھوپھو پھوپھی اور آپ کے جو خالہ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے کندھا پیشانی سے بڑی مسکرا کے محبت سے بات کر رہے ہیں، ان سے جو محرم ہیں، ان سے جو غیر محرم ہیں، ان سے اگر آپ کو سلام کرنے کا اتفاق ہو تو السلام علیکم بول کے سب. سمجھ میں آ گیا میرے بچوں؟ اب آئیے صاحب، اب اور چیز کیا ہے صاحب کہ ایک صحابی رسول
کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے جاؤ، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے کاروبار ہیں، میں اپنے گھر میں بے شمار وقت جانا پڑتا ہے، 10 وقت جاتا ہوں گھر کے اندر، تو کیا میں بار بار سلام کر کے جاؤں؟ اور میرے گھر میں میری والدہ کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں رہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کے جسم کا وہ حصہ دیکھنا چاہتے ہو جس کو وہ چھپانا چاہتی ہے؟ تو یہ معلوم ہوگا کہ بھائی گھر میں گھسنے سے پہلے السلام علیکم، اب اس کے بعد جو ہے نا پھر اندر جانے کے بعد یہ تو اجازت کا بھی سلام ہوا، آپ جانے سے پہلے جو ہے سلام، اور یہ بھی بتایا گیا کہ گھر میں جانے کے بعد کسی کے گھر پہ جا کے کھٹکا مار رہے ہیں، بیل مار رہے ہیں، تو دروازے سے اتنی دور ٹھہرے، ایسا ٹھہرے کہ انہوں جو ہے نا حجاب کے ساتھ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کون تو بھی ہے بھائی کون آئے ہیں، نہیں آپ جا کے بالکل دروازہ ہٹاتے ایک دم سامنے بھی میں ٹھہر جائیں، تھوڑا سا اجتناب کر کے ایسا کنارہ کش ہو کے جی ایسا آپ اندر انہوں چاہے تو دیکھ لیں، آپ کوشش کریں اجتناب کرنے کی، جی کون ہے کیا ہے، کھٹکا مارے زیادہ دے تو داخل ہو ورنہ نہ ہو۔ اب آئیے صاحب سلام پہ چل رہی تھی ہم، تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لو، سلام کو اضافہ کرنا ہے اور اس میں اضافہ کا لفظ بھی استعمال کرنا۔ السلام علیکم اگر کوئی کہے تو آپ بولیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر آپ کوئی بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ بولیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر آپ سے کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بولیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے بولتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، چلیے صاحب اب آگے چلتے ہیں۔ اب قال المدرس، مدرس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وقال ایھا الاولاد، اے بچوں، اجلسوا بالادب، بڑے ہی ادب سے بیٹھ جاؤ۔ میں بتایا تھا کہ جو ہے اپنے آپ کو پورا سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہوئے، کہ ادب کا معاملہ ایسا ہے کہ دیکھے تو صرف چہرے کو دیکھنا یا کتاب کو ہی دیکھنا، استاد کا چہرہ یا کتاب، تیسری طرف کوئی نہیں، آپ بالکل ایلون ہے بلکہ رہنا کلاس میں بھی رہتے۔ ایسے ہی جو ہے ایک مول صاحب جو ہے ایک بچے سے کہے، مدرسہ میں پڑھتا تھا، ایک روم تھا، تو بہت دنوں سے آ رہا، وہ کئی مہینوں سے آ رہا ہے، کئی سال ہو گئے، تو مول صاحب ایک مرتبہ بولے میاں وہ ذرا فلاں شیلف میں میری کتاب رکھی ہوئی فلاں کتاب لے کے آؤ۔ تو بچے نے کہا مول صاحب شیلف کدھر ہے؟ تو بولے تم اتنے دن سے آ رہے ہیں مدرسے میں، تم یہ دیکھ وہاں تمہیں معلوم نہیں شیلف کہاں ہے؟ تو بولے مول صاحب میں آپ کے چہرے اور کتاب کے علاوہ دوسری چیز کو نہیں دیکھا۔ دیکھو ایک وقت گزر گیا، ان کا انتقال ہو گیا، مول صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، بچے کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا، لیکن وہ بات بارگاہ خداوندی میں ایسی مقبول ہوئی کہ وہ کتابوں میں لکھی گئی اور رائج ہے، بولی جا رہی ہے۔ وہ کون بولے تھے؟ ان کا نام مذکور ہے، مگر جو ہے سب ایسی بات بولے۔ تو اس لیے میرے بچوں جب پڑھنے کا بیٹھ جاؤ تو بالکل ادب کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا سمیٹ لو جیسا کہ اب نماز میں ہے، اب نماز میں ہے تو صاحب بس اپنی نظر کہاں ہے، جہاں سجدہ کرنا وہیں چھے، دوسری طرف نہیں، اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں تو خالی استاد کو یا جو ہے صفائی کو، تیسرا کدھر بھی نہیں۔ انہوں کیا پہن کے آئے، انہوں کھجا رہے ہیں، انہوں ہٹو بول رہے ہیں، انہوں سر کو بول رہے ہیں، آپ ایسے ہو جانا پورا اس میں غرق ہو گئے کیا، تو آپ کو مزہ آتا ہے، سبق کا مزہ آتا۔ استاد نے کہا یا ایھا الاولاد اجلسوا بالادب، بیٹھو، جلسہ یجلس اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ یہ کے بعد جو ہے نا تفضلوا بھی کا بھی لفظ استعمال ہے، تفضلوا تشریف رکھیے، ویلکم، کوئی بھی آئے ہیں، ابو صاحب گھر کو آئے آپ کے، تفضل بول سکتے ہیں، پلیز ویلکم کے بھی لیے تفضل کے معنی تشریف رکھنے کے بھائی، یا اجلسوا کا بھی لفظ استعمال کریں، اجلسوا بالادب، ادب سے بیٹھ جاؤ، والاحترام، ادب و احترام، کوئی بھی آپ نیت کر لیے صاحب، ہمارے اساتذہ بھی نیت کراتے تھے، کلاس کو آیا ہوں پڑھنے کے واسطے، منہ میرا استاد کی طرف، ایسا بول کے بیٹھنا۔ اب آپ لوگ بولتے ہیں میں ایک مول صاحب کے پاس 6 سال پڑھا، مول صاحب کے پاس 6 سال پڑھا کالج میں، مگر کبھی ان کو مسکراتے سے دیکھا سے یاد نہیں ہے، شیروانی پہن لے کے صرف بڑی داڑھی ایسا بیٹھتے تھے کہ جو ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حالیہ میں مول صاحب خالق کائنات سے جا ملے، بڑے شفیق، بڑے محبت والے، مگر جو ہے نا کبھی مول صاحب آتے اس کے لیے نیت کراتے، کلاس کو آیا ہوں پڑھنے کے واسطے، منہ میرا استاد کی طرف بول کے بیٹھ جانا، آپ ادھر ادھر دیکھنے کی مجال نہیں، ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ لوگوں کے ساتھ اساتذہ ہنستے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا خوشی کے ساتھ بہت سخت اساتذہ گزرے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جو ہے یہاں پر بالادب و احترام، اس کا احترام کرو۔ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، علم پڑھ رہے ہو، ایسا ایک العلم کے اللہ کا نور ہے صاحب، بے ادبی سے حاصل نہیں ہوتا یہ، اسی لیے اکثر سنی ہوں گے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو
تو اس لیے میرے بچوں جتنا ہو سکے مؤدبانہ طریقے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، احترام کے ساتھ۔ واسمعوا، اور اب ایسا غور و فکر سے پورے سنو، غور و فکر سے سنو، منی، میری باتیں سنو۔ الدرس بالرغبۃ والنشاط، سبق کو رغبت اور نشاط، خوشی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آپ ڈل ہو گیا، کیا بول رہے ہیں کہ کیا، ایسا سنے تو آپ کو سبق میں نہیں آتا۔ آپ غور و فکر کرو کہ ارے بھائی کیا بولنے والے ہوں گے، ابھی تو تمہید باندھ رہے ہیں، ابھی تو باؤنڈری بنا رہے ہیں، اب اندر آئیں گے کیا ہوگا صاحب، کیسا ہوگا، کیا بولنے والے ہیں۔ اب بولے نقرأ اليوم درسا جدید، آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ استاد محترم نے فرمایا حول الموضوع، اس کا سبجیکٹ کیا ہے صاحب، مظاہر العالم، جو ہماری ٹاپک ہے جس کو میں لکھا ہوں، اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، مظاہر العالم کے بارے میں استاد محترم سبق شروع کرنے والے ہیں، اس کا سبجیکٹ ہے مظاہر العالم۔ فبدا المدرس قرأ الدرس، اب اس کے بعد استاد محترم جو ہے سبق پڑھنا شروع کرے۔ قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا، اس کا سٹارٹ کرے۔ ایھا الطلاب، اے بچوں، یہ طالب کا پلورل ہے طلاب، طلاب اے پیارے بچوں۔ اتعلمون من خلق العالم، استاد محترم نے فرمایا اے میرے پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہو کہ عالم کو کس نے پیدا کیا؟ Who created the universe، کس نے بنایا؟ ومن ای شیء، اور کس چیز سے بنایا؟ کس نے بنایا، کس چیز سے بنایا، کیا تم جانتے ہو؟ اسمعوا منی، استاد محترم نے یہی جواب دیا۔ دیکھو تھوڑا تعامل کر لیا تو جواب بھی ادھر سے آتا، جہاں سے سوال آیا وہاں سے جواب بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم غور و فکر سن رہے ہیں کہ کیا بولنے والے ہیں۔ اسمعوا منی، میرے سے سنو، میں بتاتا ہوں۔ ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے، بے شک انا کا لفظ جب آتا ہے تو بغیر کسی ڈاؤٹ کے، لقد کا جب لفظ بغیر کسی ڈاؤٹ کے صاحب اخلو کا وہاں رکھ کے آنا صاحب کالج کے گیٹ پہ، تو یہ بات سمجھ میں آتی کیسا کدھر، اب عقل کو دخل ہی نہیں دینا۔ ان کا جب لفظ آگا، ان اللہ، بے شک اللہ، تبارک و تعالی نے، سب سے جو اعلیٰ ہے، خلقہ، اس کو پیدا کیا۔ کسے پیدا کیا؟ من التراب، مٹی سے پیدا کیا، والہوا، اور ہوا سے، والماء، پانی سے، والنار، آگ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو مٹی سے، ہوا سے، پانی سے اور آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کا دیکھ لو صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مٹی، ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر مٹی میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو میرے بچوں آپ دیکھے ہوں گے کوئی بہت خوبصورت رہتے ہیں، اتنے خوبصورت کہ ان کے اتنا مس یونیورس، مس ورلڈ، بہت خوبصورت، اور جو ہے خود مالدار ہوتے صاحب، بہت مالدار، اتنے مالدار کہ ورلڈ رچسٹ، سب سے زیادہ مالدار، اور کوئی طاقتور صاحب، ورلڈ اسٹرانگیسٹ مین، طاقتور، خوبصورت، اسٹرانگیسٹ، ٹالسٹ، بہت صاحب ایسے، وہ سب جو ہے آپ جا کے جو ہے کبھی کسی قبرستان میں دیکھیں گے ایک نظر کر کے، تو اس قبرستان میں کیسے خوبصورت، مالدار، حسین، طاقتور سب آرام کر رہے ہیں، وہ بھی مٹی سے بنے، پھر مٹی میں ڈال دیے گئے۔ اب ہمارے بادشاہ میر عثمان علی خان کو دیکھ لو، ورلڈس رچسٹ آدمی تھے، آج تک ان کی کتنا مال تھا، کہاں کہاں مال ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی خالی ابھی ریسرچ چل رہا ہے، ڈھونڈا ہی جا رہا، سب مٹی میں چلے گئے، مٹی۔ تو اس لیے کیا ہے معلوم ہے، ہمیشہ اپنے نظر اپنے قدموں پہ رکھنا، کہ بولنا کہ بھائی ہم اس میں پیسے پیدا ہوئے، اس پہ تکبرانہ انداز سے نہیں چلنا۔ جو چیز ہے آج بہت خوبصورت ہے آپ، کیا یہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے؟ آپ بہت طاقتور ہیں، کیا ہم یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے؟ بہت مال ہے، کیا یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے؟ نہیں صاحب، یہ سب ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ ہر چیز اس میں تغیر، جیسا کہ دن ہمیشہ نہیں رہتا تو اس طرح سے رات بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تو اس میں تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تو اس لیے میرے بچوں یاد رکھ لو، کسی معاملے میں تکبر نہیں کرنا، نہ علم پہ تکبر کرنا۔ بڑے بڑے علماء کیسے سینگ رکھنے والے صاحب، ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، ویسے علماء کہاں ہیں صاحب؟ ہاں ایسا کوئی علم ہو جس سے آپ کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہو، وہ فائدہ کا علم ہے۔ آپ رکھ لیے صاحب، کچھ نہیں کر رہے صاحب۔ کئی لوگ ایسی کتابیں لکھیں کہ اپنی خبروں میں اپنی کتابیں ڈالے کے گئے لوگ، بولے میں مرنے کا تو کتابیں بھی میرے خبر میں ڈال دینا۔ تو جو ہے نا یاد رکھ لو، تو اس لیے تکبر کسی معاملے میں نہیں۔ یاد رکھو، انظروا الی السماء، دیکھو آسمان کی طرف، وکیف خلقها اللہ، اللہ نے اس کو کیسا پیدا کیا ہے،
اللہ نے آسمان کو کیسا پیدا کیا؟ وَرَفَعَهَا بِغَيْرِ أَمَدٍ تَرَوْنَهَا، اور اس کو کیسا بلند کیا، آسمان کو کیسا بلند ہے صاحب، کتنی دور ہے آج تک ہم یہ معلوم کر لیے، چاند اتنی دور ہے، سورج اتنی دور ہے، جوپیٹر اتنی دور ہے، یونیورس ہمارا جوپیٹر، نیپٹیون، پلوٹو سب اتنی دور ہے، یہاں سے اتنی دور ہے، لیکن آج تک ہم یہ نہیں معلوم کر سکے زمین سے آسمان کتنی دور ہے۔ اور ہر چیز کے لیے، جیسے کہ اب ہماری یہ بلڈنگ ہے، اب جیسے ہماری باڈی کو لے لو، بلڈنگ کے لیے آپ اب یہ جو کھڑے ہوئے ہیں مول صاحب، تو یہ بڑی بڑی ہڈیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کے بیس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ ہڈیاں نہ ہو تو ہم کیسا کھڑے رہیں گے؟ اب گھر ہے ہمارا، پلرس نہیں ہے تو کیسا کھڑے رہیں گا؟ پلرس، مگر دیکھو ہمارے رب کی شان، اتنا بڑا آسمان صاحب بغیر پلرس کے، کہیں کوئی پلر نہیں ہے صاحب، بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر سب آ گئے، ارتھ آ گئی، جوپیٹرس آ گیا، نیپٹیون آ گیا، پلوٹو آ گیا، مون آ گیا، سن آ گیا، سب ہے اس کے نیچے، وہ کتنا وسیع ہوگا، تو بتا دیے گا بغیر اس کے جو ہے کھڑا ہوا ہے صاحب۔ انظر الی السماء کیف خلقها اللہ، اللہ نے اس کو کیسا بلند کیا اور کیسا پیدا کیا بغیر پلر کے۔ وجعل من فیها الشمس والقمر والنجوم ضیاء، اور اس میں بنایا، اس آسمان کے تلے بنایا چراغاں، سورج، چاند اور تارے روشنی بکھیرنے کے لیے۔ اچھا راز کی بات جانتے ہیں، یہ سب بنایا ہمارے واسطے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب بنایا ہمارے واسطے، زمین کا فرش بٹھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، چاند اور سورج کے خندیل لگائے، عرش بنایا، فرش بنایا، نباتات بنائے، جمادات بنائے، جھاڑ بنائے، پہاڑ بنائے، ندیاں بنائے، نالے بنائے، سمندراں بنائے، یہ سب بنائے ہمارے واسطے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ہو جاؤ ہمارے واسطے، سب یہ آپ کا، اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ سب آپ کا۔ سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو ہم نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔